بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترک صدر طیب اردگان کی جانب سے عید کے بعد عمران خان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے بڑا ایک خاص پیغام بھیجا گیا ہے۔ عید کے فوراً بعد ان کو دورے کے حوالے سے دعوت دی جا سکتی ہے، اور یہ اہم ترین ترکی کا دورہ دونوں کے لیے، عمران خان کے لیے بھی اور جنرل عاصم منیر کے لیے بھی۔ دیکھیں، اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل یا بین الاقوامی طاقتیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو کسی طرح سے ہم نے حل کروانا ہے، اور معاملات کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو اس ٹائم کانفلکٹ ہے، یا جو آپس کی ایک قسم کی کولڈ وار ہے، وہ اصل میں دو شخصیات کے درمیان ہے، اور وہ ہے ایک تو جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے درمیان، اور دوسری عمران خان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان اس ٹائم ایک سرد جنگ ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے معاملات کسی پار نہیں لگ رہے۔ اگر دونوں کے درمیان ایک ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں کے درمیان ایک میٹنگ ہو جاتی ہے، 1 to 1 ایک سیٹنگ ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ دونوں آپس کے معاملات حل کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے تحفظات رکھ سکتے ہیں، اور جو بھی ان کے گلے شکوے ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان جس طریقے سے اب شہباز شریف جا کے بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ شہباز شریف کبھی یورپ چلے جاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، کبھی انگلینڈ چلے جاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، کبھی امریکہ کو کہتا ہے کہ اسحاق ڈار کے ذریعے سے اس کو ملواتا ہے امریکی سفیر سے، اسحاق ڈار اس سے ملتا ہے، گوڈے گٹے اس کے پکڑتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ڈیل کروا دیں۔ کبھی آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ڈائریکٹ شہباز شریف ملاقات کرتا ہے، اور اس کو بھیک مانگتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے دے دیں، آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے دے، آئی ایم ایف سے پیسے دلوا دیں۔ تو ہر طرف سے، ہر جگہ سے یہ بھیک مانگتے ہیں، اور بھیک مانگ مانگ کے انہوں نے ملک چلانا ہے۔ اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہے اس کے ساتھ ایک ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے بعد یہاں پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہاں پر خبریں چلانا شروع کر دی جاتی ہیں، او ڈیل ہو گئی، اور ڈیل ہو گئی آئی ایم ایف کے ساتھ، ڈیل ڈن ہو گئی، آئی ایم ایف نے قرضہ پروگرام فائنل کر دیا، ملاقات ہو گئی، پازیٹیو ہو گئی، اور معاملات طے ہو گئے۔ اور ہر جگہ سے مانگا جا رہا ہے، ہر جگہ سے یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن ترک صدر اور محمد بن سلمان کی جانب سے جو آفر کی گئی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ترک صدر کی جانب سے آج بھی آفر کی گئی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہو جاتے ہیں، اور ترک صدر کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ صاف اور شفاف فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو عمران خان نے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جانا ہے، عمران خان نے حکومت بنا لینی ہے، اور اس کے بعد ہم پاکستان کو کچھ نہ کچھ اتنا ہی انویسٹمنٹ دے دیں گے، اتنا پیسہ دے دیں گے کہ پاکستان کو اپنے مسائل حل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے یہ اب آپ نے اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے کہ کس وجہ سے یہ دورے کی دعوت دی جا سکتی ہے ترک صدر کی جانب سے، یا وہ ترکی اگر پاکستان کے اہم ترین جو فائنینشیل معاملات ہے اس میں اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، تو کس طریقے سے پاکستان اس کرائسس سے نکل سکتا ہے جس میں آج کل پاکستان کرائسس میں پھنسا ہوا ہے۔ کیونکہ اب تو مہینہ رہ گیا، ٹوٹل ایک مہینہ رہ گیا۔ اب شہباز شریف، اس حکومت پی ڈی ایم، جو آصف زرداری، مولانا، یا کوئی اور آدمی، نواز شریف وغیرہ، اب ان کو اس بات سے کوئی فکر نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے، اکانومی کہاں جا رہی ہے، معاملات کہاں جا رہے ہیں۔ ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی کہ اگلی حکومت ہم نے بنانی ہے، وہ کیسے بنانی ہے، ہم نے کس صوبے میں کس نے بنانی ہے، وفاق کے اندر کس نے بنانی ہے، نگران سیٹ اپ کے اندر ہم نے کس کس بندے کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے، بس ان کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے۔ ملک کہاں جا رہا ہے، ملک کی عوام کہاں جا رہی ہے، معاشی حالات کہاں جا رہے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر مہنگائی کہاں جا رہی ہے، بے روزگاری کہاں جا رہی ہے، ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں۔ فارن پالیسی کہاں جا رہی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنے مفادات کی، اپنی حکومت کی، اپنے این آر او کی، اپنے کیسز کی۔ اور آج تو آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف نے عید سے پہلے ہی ایک بل پاس کروا لیا تھا، اور اپنی نااہلی کو ختم بھی کروا لیا، الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے جو نااہلی تھی اس کو 5 سال کر دیا۔ 5 سال کرنے کے بعد اب نواز شریف اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ڈسکوالیفیکیشن میری ختم ہو گئی، مجھے این آر او مل گیا، آدھا تو این آر او مل گیا،
آدھا جو این آر او تھا وہ تو مل گیا، کیونکہ باقی اور کیسز ہیں، وہ کیسز ایک دفعہ معاف ہوں گے، وہ کیسز کلیئر ہوں گے، اس کے بعد ہی پاکستان کے اندر نواز شریف لینڈ کر سکتا ہے۔ جتنی دیر تک کیسز ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی بھی جو نواز شریف ہے وہ کنوکٹڈ ہے، ابھی بھی اس کے اوپر سزائیں ہیں، ابھی بھی وہ جیل میں اس نے جانا ہے ان سزاؤں کی وجہ سے، اس کی کنوکشن کی وجہ سے جو عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے نواز شریف نے ابھی بھی جیل میں جانا ہے، جیل میں گئے بغیر گزارا نہیں۔ تو جتنی دیر تک نواز شریف وہاں سے نہیں نکلے گا اتنی دیر تک کلیئرنس نہیں ہوگی۔ تو اگر کہ نااہلی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر یہ جو جیل میں جانے والا معاملہ ہے یہ تو سر پہ منڈلاتا رہے گا، یہ جتنی دیر تک این آر او نہیں ملے گا اتنی دیر تک کلیئرنس نہیں ہونی ہے۔ اب یہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہر در بدر جا کے دروازہ کھڑکا لیا، دروازے پہ جا کے ان کو چیک کر لیا، ترکی گئے، فرانس گئے، یو اے ای گئے، سعودی عرب گئے، چائنا گئے، امریکہ گئے، ہر جگہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور آج یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے عمران خان کو نکال کے خود حکومت سنبھالی۔ جو یہ ناجائز پہلے قومی اسمبلی کو کہتے تھے غیر آئینی، غیر قانونی کہتے تھے، آج یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے۔ آج یہ انتظار کر رہے ہیں ٹینیور پورا ہو تو پھر اس کے بعد ہم الیکشن کے اندر جائیں، اور الیکشن کے لیے بھی اب یہ ساری مینپولیشن، ساری دھاندلی اور اس طرح کی چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلی حکومت ہماری آئے، اور اگلی حکومت دوبارہ سے بنا کے ہم ملک کے اندر وہی سلسلہ جو لوٹ مارے کا ہے، وہی سلسلہ جو حلوے مانڈے کا، وہی سلسلہ جو عوام کو لوٹنے کا، وہی جو عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کا، وہی پاکستان کے اوپر ان حکمرانوں کو، نااہل کرپٹ حکمرانوں کو مسلط کرنے کا، جو انہوں نے پچھلے 15 مہینے سے جو گل کھلایا، یہ پاکستانی قوم کو نظر آ چکا ہے۔ جو انہوں نے گل کھلایا، جو انہوں نے حرکت کی ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کارکردگی ان کی زیرو ہے، پرفارمنس ان کی زیرو ہے، ان کے کام زیرو ہیں، کوئی ان کا ڈھنگ کا کام نہیں کیا، نہ معیشت بہتر کی، نہ کچھ اور، الٹا ہر ڈپارٹمنٹ سیکٹر میں ان لوگوں نے تباہی اور بربادی پھیر کے رکھ دی۔ اور آج پاکستان کے اندر حالت یہ ہے کہ لوگ ملک چھوڑنے پر بھاگنے سے مجبور ہیں کہ ہم کسی طرح سے یہاں سے نکل جائیں، لیکن جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ ساری کی ساری اس چیز کے اوپر، اس شرط کے اوپر وہ پاکستان کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں کہ اگر پاکستان میں الیکشن کال کر دیے جائیں، الیکشن اناؤنس کر دیا جائے، اور الیکشن کی صورت میں جو بھی عوامی حکومت، جو بھی عوامی مینڈیٹ لے کر آنے والی حکومت آتی ہے وہ حلف لیتی ہے، نیا وزیر اعظم آتا ہے، تب ہم اس کے ساتھ کام کریں گے۔ اور یہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کے حساب سے عمران خان نہیں آنا ہے، اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ سارے معاملات حل کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس حکومت کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، مریم کے ساتھ، آصف زرداری کے ساتھ، بلاول کے ساتھ، کوئی بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو، مذاکرات کرنے کو، ڈائلاگ کرنے کو، کچھ بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں۔